بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے پارہ نمبر 5 کا خلاصہ۔ جن عورتوں سے نکاح جائز ہے وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ۔ چوتھے پارے کے آخر میں محرمات کا ذکر تھا، اب 5ویں پارے کے شروع میں محرمات کے علاوہ ان عورتوں کا ذکر ہے جن سے نکاح کرنا حلال و جائز ہے۔ نکاح سے مقصود پاک دامنی ہے، نہ کہ صرف شہوت پوری کرنا۔ نکاح کے لیے ایجاب و قبول، 2 گواہ اور حق مہر کا ہونا ضروری ہے۔ جب نکاح ہو تو اس کا اعلان بھی لازمی کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ فلاں کا نکاح فلاں سے ہوا ہے۔ اس سے انسان تہمت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حرمت متعہ۔ متعہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی عورت سے کہے کہ میں تجھ سے اتنے دنوں کے لیے اتنے مال کے بدلے نفع اٹھانا چاہتا ہوں، اور وہ عورت اسے قبول کر لے۔ اس میں نہ تو لفظ نکاح استعمال ہوتا ہے اور نہ ہی 2 گواہوں کی موجودگی ضروری ہوتی ہے۔ لہذا جس طرح زنا حرام ہے اسی طرح متعہ بھی حرام ہے۔ مرد کی حاکمیت و فضیلت۔ الرجال قوامون علی النساء۔ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورت پر فضیلت دی ہے اور اس پر حاکم مقرر کیا ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، عورت کے تمام اخراجات مرد کے ذمے ہیں۔ نمبر 2، تکوینی طور پر فطرت اور طبیعت کے اعتبار سے مرد کو فضیلت ہے۔ یہ ضابطہ عام مرد اور عورت کے اعتبار سے ہے، لیکن بعض خواتین علم و فضل میں یا کبھی جسمانی قوت و طاقت میں کسی مرد سے آگے نکل جائیں تو یہ اس ضابطے کے خلاف نہیں۔ نافرمان بیوی کی اصلاح کا طریقہ۔ فَاعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ۔ اگر کبھی بیوی نافرمان اور سرکش بن جائے تو اس کی اصلاح کے لیے 3 تدبیریں درجہ بدرجہ اپنائی جائیں۔ نمبر 1، اسے سمجھایا جائے اور نافرمانی کی وجہ سے برے انجام سے آگاہ کیا جائے۔ نمبر 2، اگر سمجھانے سے اصلاح نہ ہو تو اس سے بستر الگ کر دیا جائے۔ نمبر 3، اس کے بعد بھی سرکشی ختم نہ ہو تو شرعی حدود میں رہتے ہوئے مناسب سزا دی جائے۔ طہارت کے مسائل۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ۔ یہاں طہارت کے مسائل بیان فرمائے ہیں۔ مثلاً جب نماز پڑھنی ہو یا قرآن کریم کو ہاتھ لگانا ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جہاں طہارت کی ضرورت ہو تو وہاں وضو کرنا ضروری ہے۔ بعض حالات ایسے ہیں جہاں پر غسل کرنا فرض ہے، مثلاً آدمی کو احتلام ہو جائے یا اپنی اہلیہ سے ملاقات کرے تو غسل جنابت فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عورت حیض و نفاس سے پاک ہو تو بھی اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تیمم کا حکم ایک نعمت ہے۔ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ وہ وضو و طہارت کے لیے ایسی چیز کو پانی کے قائم مقام کر دیا جو پانی سے بھی زیادہ آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ زمین اور مٹی ہر جگہ موجود ہے۔ تیمم کی نعمت صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ امانت ادا کرنے کی تاکید۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اس آیت کا شان نزول تو خاص واقعہ ہے کہ ہجرت سے پہلے عثمان بن طلحہ جو کعبہ کی کنجی بردار تھے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں داخل ہونے سے روکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے فرمایا تھا کہ اے عثمان، شاید تم ایک دن بیت اللہ کی یہ کنجی میرے ہاتھ میں دیکھو گے، اس وقت مجھے اختیار ہوگا کہ جس کو چاہوں سپرد کر دوں۔ جب فتح مکہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے کنجی لے لی اور بیت اللہ میں نماز ادا کرنے کے بعد کنجی عثمان کو واپس کر دی اور فرمایا یہ قیامت تک تمہارے خاندان کے پاس رہے گی۔ لیکن اس آیت کا حکم عام ہے جس کی پابندی تمام معاملات میں پوری امت کے لیے ضروری ہے۔ خدا، مصطفیٰ اور فقہا۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت پر عمل کرنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا، خدا کی اطاعت کرو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور فقہا کی اطاعت کرو۔ یہ 3 باتیں کیوں فرمائی ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو خالق اور مالک ہے، ہم مخلوق اور مملوک ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے، لیکن ہم دنیا میں
اپنے اس کان سے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں سن سکتے، اس آنکھ سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو کیسے مانیں گے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان ایک واسطہ ہو، اور وہ واسطہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سنتے ہیں، کوئی نبی براہ راست سنتا ہے اور کوئی بذریعہ جبرائیل علیہ السلام سنتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ القاء بھی فرما دیتے ہیں۔ پھر ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں، ہم عجمی ہیں، ہم عربی نہیں جانتے۔ اگر کوئی عربی نہ سمجھتا ہو تو وہ قرآن و کریم و سنت کریمہ کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا، تو ہم نبی کی بات کیسے مانیں؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقہا کی بات مانو۔ فقہا اللہ اور نبی کی بات کی تشریح کرتے ہیں، خدا کی بات کو قرآن کہتے ہیں، مصطفیٰ کی بات کو حدیث کہتے ہیں، اور فقہا کی بات کو فقہ کہتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن کریم، حدیث اور فقہ تینوں کو ماننے کا حکم دیا ہے۔ اجتہاد اور قیاس کا ثبوت، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر تمہارا کسی مسئلے کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب رجوع کرو۔ علماء کرام نے اس سے اجتہاد اور قیاس کو ثابت کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائے مغفرت کروانا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ یہ آیت اگرچہ خاص واقعے میں منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس کا حکم عام ہے۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائے مغفرت کر دیں تو اس کی مغفرت ضرور ہو جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات کے زمانے میں ہو سکتی تھی، اسی طرح آج بھی روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری اسی کے حکم میں ہے، جیسا کہ دیہاتی والا واقعہ مشہور ہے۔ انعام یافتہ طبقات، انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں یہ بات فرمائی تھی کہ مجھ سے دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائیے۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود دیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ ان انعام یافتہ لوگوں کا ذکر 5ویں پارے کی اس آیت میں کیا۔ یہ انعام یافتہ طبقات 4 ہیں: انبیاء کرام علیہم السلام، صدیقین یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، شہداء اور اولیاء۔ پہلی بات، انبیاء علیہم السلام کی بات مانو۔ نبی تو ہر علاقے میں نہیں، تو فرمایا کہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلو۔ پھر ہر علاقے میں صحابی بھی نہیں، تو فرمایا کہ شہید کے نقش قدم پر چلو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ شہید شہادت کے بعد ہماری بات کو سن بھی لے تو وہ بتائے گا کیسے؟ تو پھر فرمایا کہ اولیاء، علماء اور بزرگان دین کے نقش قدم پر چلو، تو ہمیں چاروں کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عوام کے لیے تقلید ائمہ کا ثبوت، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ۔ اگرچہ یہ آیت جنگ کے بارے میں ہے، لیکن حکم عام ہے۔ جن مسائل میں کوئی نص نہ ہو تو ان کے احکام کے حل کے لیے دو طرف رجوع کرنے کا حکم دیا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو ان کی طرف رجوع کر کے حل کروائیں، اور اگر موجود نہ ہوں تو علماء اور فقہا کی طرف رجوع کر کے حل کروائیں۔ قتل اور دیت کا بیان، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً۔ اللہ تعالیٰ نے قتل کے احکام بیان فرمائے ہیں کہ مسلمان کی شان کے لائق نہیں کہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے مگر غلطی سے۔ اولاً قتل کی 2 قسمیں ہیں، قتل عمد اور قتل خطا۔ پھر یہاں قتل خطا کی 3 صورتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، مومن قتل ہو جائے تو قاتل پر دیت اور کفارہ لازم ہوگا۔ دیت کی مقدار احادیث میں بیان کی گئی ہے، 100 اونٹ یا 10,000 دینار، 10,000 دینا لازم ہوں گے۔ کفارے میں ایک مسلمان آزاد کیا جائے گا، اگر غلام میسر نہ ہو تو 2 ماہ مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے۔ نمبر 2، اگر کوئی مسلمان دارالحرب میں رہتا ہو، اسے غلطی سے قتل کر دیا جائے تو صرف کفارہ لازم ہوگا۔ نمبر 3، اگر کوئی ذمہ جو دارالاسلام میں معاہدہ کے تحت رہتا ہو تو کو قتل کر دے تو اس میں بھی قاتل پر کفارہ اور دیت لازم ہوگی۔ صلاۃ خوف اور صلاۃ قصر، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ
گزشتہ آیات میں جہاد اور ہجرت کا بیان تھا، تو چونکہ ان دونوں میں خوف و خطرے کا سامنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے صلاۃ خوف اور قصر کی نوبت پیش آتی ہے، اس لیے یہاں صلاۃ خوف اور صلاۃ قصر کا ذکر کیا ہے۔ ان کی تفصیلات کے لیے کتب فقہ اور علماء کرام سے رجوع فرمائیں۔ اجماع امت حجت ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ اس آیت میں دو چیزوں کو بڑا جرم اور دخول جہنم کا سبب ہونا بتایا ہے۔ نمبر ایک مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ظاہر ہے کہ مخالفت رسول کفر اور بڑا جرم ہے۔ نمبر دو، جس کام پر سب مسلمان متفق ہوں اس کو چھوڑ کر ان کے خلاف کوئی راستہ اختیار کرنا، اس سے معلوم ہوا کہ اجماع امت حجت ہے۔ منافقین کی ذہنی کیفیت، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی حالت بیان فرمائی کہ منافقین نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے، درمیان میں پھنسے پڑے ہوتے ہیں۔ جو ہی دین میں کوئی فائدہ دیکھا تو ادھر لپک گئے، دنیا میں کوئی فائدہ دیکھا تو ادھر دوڑ گئے۔ عذاب سے بچنے کا نسخہ، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ 5ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی ہے، اگر تمہارا عقیدہ ٹھیک ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دے گا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے ان دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، عقائد کا ٹھیک ہونا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے عقائد کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔